نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ کہ نماز تراویح کے ساتھ خلاصہ مضامین قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سورۃ فصلت سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ پوری سورت کا جو خلاصہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف دعوت دینے کا بیان اس سورت میں جو ہے وہ بڑے احسن انداز میں وہ بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1 میں 8 آیات ہیں، جس کا عنوان ہے قرآن کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی۔ لہذا پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم ایک فصیح و بلیغ زبان عربی میں نازل کیا گیا ہے، جس سے اس کتاب کا سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ کفار مکہ کی بدقسمتی ہے کہ وہ اتنی عظیم نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں اور بڑی ہٹ دھرمی سے اس کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایسے ناشکروں کے لیے اللہ کی طرف سے ہلاکت اور بربادی۔ اس کے برعکس جو لوگ قرآن حکیم کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں ایسا اجر ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ رکوع نمبر 2 اس کا عنوان ہے کہ شرک کرنے والوں کا انجام۔ دوسرے رکوع میں بتایا گیا کہ اللہ نے زمین اور اس کے جملہ خزانوں کو 4 دنوں میں بنایا۔ 7 آسمان 2 دنوں میں تخلیق کیے، پھر زمین اور آسمان کے کردار کے لیے اس کے لیے ایک باضابطہ جو ہے ایک ضابطہ طے کر دیا اللہ پاک نے۔ جس نے اللہ رب العزت نے یہ سارا تخلیقی عمل کیا ہے، کیا اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو افسوس ہے ایسے شرک کرنے والوں پر کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر وہ باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان سے پہلے قوم عاد اور قوم سمود کا ہوا۔ قوم عاد نے تکبر سے اللہ کی بندگی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور دعویٰ کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ نے انہیں تند و تیز ہوا سے ہلاک کر کے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ قوم سمود نے دعوت توحید پر شرک کو ترجیح دی، انہیں ایک زوردار زلزلے نے تباہ کر دیا۔ البتہ محفوظ وہی رہے کہ جنہوں نے دعوت حق کو قبول فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچایا ہے اور نافرمانوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا۔ رکوع نمبر 3 اس کا عنوان ہے کہ مجرمین کے خلاف ان کی آنکھوں، کان اور کھالوں کی گواہی وہ پیش ہوگی اللہ کے حضور۔ تیسرے رکوع میں خبردار کیا گیا ہے کہ روز قیامت مجرمین کے خلاف ان کی آنکھیں، کان اور کھالیں گواہی دیں گی ان کے اپنے خلاف، اور وہ ان سے شکایت کریں گے کہ تم تو ہمارے خلاف کیسے گواہی دے، یعنی ہمارے اعضاء اور ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو ان کے اعضاء جواب دیں گے کہ اللہ کے حکم سے آج ہمیں جو ہے وہ بولنے کی طاقت ملی ہے، تم تو سمجھتے تھے کہ ہمارے جرائم پر 100 پردے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی نہیں جانتا، تمہارے اسی گمان نے تمہیں برباد کیا۔ اب تم خاموش رہو یا فریادیں کرو، تمہیں بہرحال جہنم کی آگ میں بدترین عذاب سے دوچار کرو۔ رکوع نمبر 4 تبلیغ قرآن میں رکاوٹ ڈالنے والوں کا انجام بیان کیا گیا۔ چوتھے رکوع میں مشرکین مکہ کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ اگر اپنا غلبہ برقرار رکھنا ہے تو قرآن کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالو۔ یہ مشرکین کی سوچ تھی کہ تم چاہتے ہو نا کہ تم ہی زبردست رہو، تمہارے مقابلے میں کوئی نہ آئے، تو قرآن کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرو۔ قرآن کی تبلیغ جاری رہی تو لوگ اس کی تاثیر سے فیض یاب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور آخرکار اسلام غالب ہو جائے گا۔ تبلیغ قرآن کے دشمنوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ عنقریب انہیں قرآن کی دشمنی کی بدترین سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں نے ان میں گمراہ کیا ہے وہ روز قیامت اللہ سے التجا کریں گے کہ ہمیں گمراہ کرنے والے دکھائے جائیں تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالیں اور ان کو رسوا کر دیں۔ جو لوگ اللہ کو رب مان کر استقامت ظاہری اور باطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ہر فیصلے پر وہ راضی رہتے ہیں اور اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اس کی مرضی کو جاری و ساری کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگاتے ہیں، فرشتے انہیں دنیا میں سکون اور اطمینان اور آخرت میں ایسی جنت کی بشارت دیتے ہیں جس میں ان کی ہر خواہش کی تسکین کا سامان ہوگا اور وہ سب کچھ ملے گا جو وہ طلب کریں گے۔ یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ جو جی میں آئے گا، جو زبان پر آئے گا، سب پورا کر دیا۔ رکوع نمبر 5 اس کا خلاصہ ہے کہ بہترین بات دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا ہی سب سے بہترین بات۔ لہذا 5ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ بہترین بات اس کی ہے
جو لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف بلائے اور خود بھی اچھا اور نیک عمل کرے۔ اسی طرح صبر کی اعلیٰ صورت یہ ہے کہ مخالفین کی طرف سے کی جانے والی برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ اس طرز عمل سے جانی دشمن بھی گرم جوش دوست بن جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم ایک زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کے مضامین پر کھلم کھلا اعتراض کیے جائیں یا لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دینے کے انداز میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، قرآن ایسی تمام مذموم کوششوں کو خود ہی ناکام بنا دے گا۔ اللہ نے قرآن کے صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کے صحیح مفہوم کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے رکھی ہے، کہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی قرآن پاک میں مخاطب کیا گیا کہ آپ جلدی زبان کو، اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں۔ اللہ نے اپنے ذمے لیا آپ کو قرآن پڑھا دینا، سمجھا دینا اور اس کے پیغام کو جو ہے نا وہ پہنچا دینا، اس کی جو ہے وہ تفسیر بھی کروا دینا۔ 25واں سپارہ شروع ہوتا ہے، رکوع نمبر 6 ہے یہ اسی سورہ مبارکہ کا، کہ قرآن کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی۔ سورہ حامیم سجدہ کے 6 رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، یہاں تک کہ وہ جانتا ہے کہ کس خوشہ سے کیسا پھل نکلے گا اور کوئی مادہ جو ہے وہ کیا جنم دینے والی ہے۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ ہستیاں جنہیں تم نے میرا شریک قرار دیا تھا۔ مشرکین اپنے شرک کے جرم کا انکار کریں گے، ان کا کوئی خود ساختہ معبود ان کی کوئی مدد کو نہ آئے گا۔ اکثر انسان نعمت ملنے پر اتراتے ہیں اور تکلیف آنے پر انتہائی مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے اور اگر کوئی آزمائش آئی جائے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عنقریب اللہ کائنات اور خود انسان کے وجود میں لوگوں کو ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآن کی دی ہوئی خبروں کے عین مطابق ہوئی ہوں۔ تب لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن کی ہر بات سچی ہے، کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے اور وہی اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہے، جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ان دونوں میں تضاد ناممکن ہے۔ سورۃ الشورى اس سورہ مبارکہ کے اکثر جو مضامین ہیں وہ غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے کے بیان میں۔ پہلے رکوع میں 9 آیات ہیں جس کا عنوان ہے کہ شرک پر آسمانوں کا غیب و غضب، یعنی غیظ و غضب جو ہے وہ بھڑکتا ہے، آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑنے کو تیار ہوتے ہیں جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو آسمان غضبناک ہو کر جوش سے پھٹ پڑنے کے قریب ہوتا ہے۔ جب فرشتے، یہ جو فرشتے ہیں جن کی اہل زمین کے لیے دعائیں مغفرت ہے کہ ایسا نہیں ہونے دیں، یہ فرشتے مسلسل اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہتے ہیں جن کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ان بڑی بڑی چیزوں کو تھامے ہوئے۔ البتہ مشرکین اللہ کی نگاہ میں ہیں اور وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اہل مکہ اور اطراف میں بسنے والوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور انہیں آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والے جنت میں اور قبول نہ کرنے والے ظالم دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں۔ رکوع نمبر 2 اقامت دین کا حکم ہے۔ اس کے اندر دوسرے رکوع میں ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے جملہ معاملات میں اللہ ہی کو حاکم مانو، اس لیے کہ وہی تو تمہارا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو قائم و نافذ کریں اور اس عظیم مشن کے حوالے سے باہم اختلاف نہ کریں۔ اللہ نے اسی مشن کے لیے بھیجا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ پھر یہی مشن دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت مسلمہ کے لیے اعزاز ہے کہ اسے وہی ذمہ داری دی گئی ہے جو اس سے قبل جلیل القدر رسولوں کی تھی۔ البتہ آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا عطا کردہ عادلانہ دین قائم کرنا مشرکین کو بہت ناگوار ہے۔ سب سے زیادہ جن کو تکلیف ہوگی نا، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کے اندر، وہ تو مشرکین ہیں، خواہ وہ سیاسی مشرک ہوں جنہوں نے اپنی حکمرانی قائم کر کے لوٹ مار مچا رکھی، یا کہ مذہبی مشرک ہوں جو جھوٹے معبودوں کے تصورات دے کر لوگوں سے نذرانے وصول کر رہے ہیں۔ ایسے ظالم اقامت دین کے مشن کی بھرپور مخالفت کریں گے، لیکن اللہ اہل حق کی مدد کرتا رہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں جو اقامت دین کی جد و جہد سے گریز کر رہے ہیں۔
ان کے سامنے ایسے جمع مرد موجود ہیں جو اقامت دین کے عظیم مشن کے لیے اپنے مال اور جان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس مشن سے گریز کرنے والوں پر اللہ کا غضب نازل ہو کر رہے گا۔ کتاب اور شریعت کا عطا کیا جانا محض حصول ثواب یا ایصال ثواب کے لیے نہیں، بلکہ عمل اور نفاذ کے لیے دیا ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں وہ آگاہ ہو جائیں کہ روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے احکامات شریعت کے نفاذ سے کیوں گریز کیا۔ اس حقیقت کا احساس کر کے سچے اہل ایمان ڈرتے رہتے ہیں۔ البتہ آخرت میں جواب دہی کے حوالے سے وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 3، جس کا عنوان ہے کہ کیا خود ساختہ معبودوں نے کوئی شریعت دی ہے؟ بالکل نہیں۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرنے والے خود غرض ہیں۔ ان معبودوں نے نہ تو کوئی شریعت دی کہ جس کے نفاذ یا اس پر عمل کے لیے کوئی مشقت اٹھانی پڑے۔ اس کے برعکس مشرکین چاہتے ہیں کہ ان کے معبود دنیا میں بھی ان کی مشکلات آسان کر دیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے ان کے سیاہ اعمال کی بخشش کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش کر سکیں گے۔ ان ظالموں کی یہ خواہشات پوری نہ ہوں گی اور انہیں اپنے اعمال کی بدترین سزا ملے گی۔ اس کے برعکس سچے مومن جنہوں نے شریعت پر عمل کیا اور اس کے نفاذ کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایسے باغات اللہ نے ان کے لیے بنائے ہیں جہاں پر ان کی ہر خواہش کی تسکین ہوگی۔ اللہ دعائیں بھی انہی کی قبول کرتا ہے جو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر مال و جان کی قربانیاں دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے احکامات سے پہلو تہی کرتے ہیں ان کے لیے دعاؤں کی قبولیت تو درکنار بلکہ شدید ترین عذاب جو ہے ان کے لیے تیار ہے۔ رکوع نمبر 4، اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے اس رکوع مبارک میں کہ وہ دنیا میں یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو عارضی اور کمتر نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور برتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے اور باطل کی قوت و کثرت وسائل سے مرعوب نہیں ہوتے۔ ان کا مکمل بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ غصے یا جذبات کی شدت سے کوئی اقدام نہیں کرتے بلکہ ان کیفیات میں مخالفین سے درگزر کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی فرما برداری میں جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں۔ وہ اللہ سے لو لگانے والے اور اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ باہمی معاملات مشوروں کے ذریعے سے طے کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی خوشنودی کے حصول اور اپنے نفوس کے تزکیہ کے لیے اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی ملامت نہیں۔ ملامت تو ان کو کی جائے کہ جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ ہاں، جب تک اتنی قوت نہیں ہے کہ ظالموں سے ان کی برائی کا بدلہ لیا جا سکے تو ایسے میں انہیں معاف کر دینا ہی باعث اجر و ثواب ہے اور بلا شبہ یہ بہت ہی باہمت کے کاموں میں سے ہے۔ رکوع نمبر 5، اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ 5ویں رکوع میں للکارنے کے اسلوب میں دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی ایک ہی پکار سامنے آئی، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کرتے رہو اور موت یا قیامت کا دن آ جائے جو پھر ٹلے گا نہیں۔ اس روز انسان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی، نہ ہی اس کا کوئی عذر قابل قبول ہوگا۔ اللہ ہمیں موت کے دن سے آنے سے پہلے پہلے اپنے حکم پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الزخرف شروع ہوتی ہے۔ پوری سورہ مبارکہ میں توحید کا بیان ہے اور شرک کی پرزور مذمت کی گئی ہے۔ پہلے رکوع میں 15 آیات ہے جس کا عنوان ہے کہ اللہ کے بے شمار احسانات۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ سرکش قوموں نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ قومیں قوت و وسائل میں مشرکین مکہ سے کہیں زیادہ آگے تھی، لیکن اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مشرکین مکہ بھی اگر باز نہ آئے تو ایسے ہی انجام سے دوچار ہو۔ کاش وہ اپنے خالق کے احسانات پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنا دیا تاکہ سہولت سے اس پر آباد ہو سکے۔ قدرتی راستے بنا دیے تاکہ لوگ اپنی مطلوبہ منزلوں تک پہنچ سکیں۔ آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے اور پانی سے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی پیاری نباتات پیدا فرمائی ہیں۔ جو اللہ مردہ زمین سے نباتات کو نکال سکتا ہے تو وہ تمام انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جو اللہ جس نے ہر شے کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا
جیسے سمندر کی سواری کشتیاں ہیں اور خشکی کی سواری بڑے بڑے جانور ہیں، سواری پر سوار ہو کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک سفر تو ہم اپنی سواری پر کر رہے ہیں اور ہمارا ایک سفر اور بھی جاری ہے، یہ سفر زندگی کا ہے جو ہمیں موت، آخرت اور اللہ کے سامنے حاضری کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ روز آخرت ہمیں ہر قسم کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح روزوں کے بارے میں کہا گیا کہ روزے دو طرح کے ہیں۔ یہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک روزے تو یہ ہے جو 30 روزہ اور 29 روزہ پورے مہینے کا روزہ ہوتا ہے، لیکن ایک روزہ ہماری پوری زندگی کا روزہ ہے جو اسلام کا روزہ ہے، کہ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ان روزوں کی پریکٹس سے ہم نے یہی چیز سیکھنی ہے کہ باقی کی ساری زندگی بھی اللہ کے احکامات کے تابع گزرے۔ یہ ہے ہمارا سفر جو چل رہا ہے۔ تو جس طرح سے ہمارا یہ دنیاوی سفر مختصر طور پہ کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سیف اینڈ ساؤنڈ گزرے، یہ جو پوری زندگی کا سفر ہے یہ بھی بالکل محفوظ اسی صورت میں گزرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں جا کر ہم کامیاب ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں۔ رکوع نمبر 2، اللہ کا اذن اور ہے اور اس کی رضا اور ہے۔ اس کا بیان ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہے، انسان اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اذن تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی طرف سے اس کی رضا شامل نہیں ہوتی، اور اس نے بتا دیا ہے اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے سے ناراض ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ ہی اس کی توفیق دیتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ مشرکین شرک کی دلیل دیتے رہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں، کسی بھی فعل کے حق کے ہونے کے لیے دلیل اللہ کی عطا کردہ تعلیمات ہے، نہ کہ باپ دادا کی پیروی کو دلیل بن سکے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ان سے پوچھو اگر تمہارے باپ دادا جو ہے وہ غفلت والی زندگی گزار رہے ہو اور ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوئی تو پھر تمہارا عمل کرنا کیسا ہے۔ رکوع نمبر 3 فرمایا گیا کہ اہمیت دولت کی نہیں بلکہ پاکیزہ کردار کی ہے اللہ کی نظر میں۔ لہذا تیسرے رکوع میں مشرکین مکہ کا یہ طنزیہ سوال نقل ہوا ہے کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی دولت مند انسان پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ در حقیقت اللہ کی نگاہ میں اہمیت دولت کی نہیں ہے بلکہ پاکیزہ کردار کی۔ دولت کی تقسیم کا نظام کاروبار دنیا چلانے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ مالدار لوگ تندرستوں کو معاوضہ دے کر ان سے کام لے سکیں۔ اگر سبھی لوگ معاشی اعتبار سے ایک ہی معیار پر ہوتے تو مشقت والے کام کون کرتا؟ البتہ آخرت میں کامیابی دولت سے نہیں بلکہ پاکیزہ کردار سے ملے گی۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ دنیا کے لالچ میں کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو سونے کے گھر عطا کرتا اور ان کے مشاریے، پلنگ، دہلیزیں وہ سب کچھ سونے چاندی کی ہوتی۔ اصل اہمیت آخرت کی نعمتوں کی ہے اور یہ نعمتیں انہیں ملیں گی جو اللہ کی فرما برداری اختیار کریں۔ اللہ ہمیں ہر حال میں اپنی فرما برداری کرنے والا بنائے۔ رکوع نمبر 4 فرمایا گیا کہ شیطان کس پر مسلط کیا جاتا ہے۔ چوتھے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اللہ اس پر بطور سزا شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ شیطان اس کا ساتھی بن کر اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جب انسان روز قیامت اپنی غفلت کا انجام دیکھے گا تو انتہائی نادم ہو، وہ گمراہ کرنے والے شیطان سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اسے شیطان کے ہمراہ عذاب کا سامنا کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے عملوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر جو ہے وہ 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ انسان جس وقت بیدار ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، باقاعدہ وضو بنا کر کے مسجد کی طرف نماز کی طرف کرتا ہے، ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ انسان اذان سننے کے باوجود بھی سوئے رہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے کان میں شیطان باقاعدہ پیشاب کر دیتا ہے، جو کہ انتہائی نحوست والی بات ہے۔ اور اگر اسی طرح انسان جو ہے وہ اکثر آج کل خدا نہ خواستہ جیسے ہمارے جو نوجوان ہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بھی شیاطین کو اللہ نے بند کیا ہوا ہے اور اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ ہر طرف جو ہے نا وہ رغبت ہے نیکی کی طرف، لیکن ابھی جیسے کہ ہم زیادہ تر تو یہ مہینہ گزار چکے اور اس کے بعد آخر کار اس نے کھلنا بھی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جو اس کی ہوئی محنت ہے نا اس کے اثرات ابھی تک مرتب ہو رہے ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ کئی دن اگر انسان ایسے ہی نماز کو چھوڑے رکھے گا، خاص طور پہ فجر کی نماز، تو اندازہ کیجئے کہ اس نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو حوالے کر دیا، شیطان کے پوری طرح قبضے میں آیا۔ اللہ کریم ہمیں شیطان کی نحوست سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔